نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ ان سے تعداد میں زیادہ اور قوت اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے زیادہ قوی تھے، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کفار قریش نے زمین میں سفر نہ کیا تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ لوگ ان کفار قریش سے تعداد میں بھی کثیر تھے، اور ان کی جسمانی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی، اور زمین میں محل اور عمارتوں کے اعتبار سے بھی وہ ان سے زیادہ قوی تھے۔ جو انہوں نے کمایا وہ ان کے کیا کام آیا۔ معنی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عاد اور سمود کی زمین میں سفر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں، جو منکر ہیں، ان کا کیسا انجام ہوا، اور وہ کس طرح ہلاک اور برباد ہوئے، اور ان کی تعداد، ان کی طاقت، ان کے مال کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب انسان باغی ہو جائے تو پھر وہ کیونکہ طاقت بھی دی ہوئی اسی کی ہے اور مال بھی دیا ہوا اسی کا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تعداد کے بلبوتے پر تو کوئی اللہ کے عذاب سے پھر بچ نہیں سکتا، تو یہی بات یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی پر الٹ پڑھا جس کی ہنسی بناتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا کہ سابقہ لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر اور معجزات لے کر آئے تو وہ اپنے پاس جو موجود علم تھا اسی پر خوش ہوتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام کے علم کی طرف جو وہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے تھے، فرمایا وہ اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اسے حاصل کرنے اور اس سے نفع اٹھانے کی طرف وہ متوجہ نہ ہوئے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے علم جو نبیوں کو دے کر اللہ نے کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں بھیجا، فرمایا کہ اس علم کو حقیر جانا اور اس کی ہنسی بنائی اور اپنے علم کو پسند کرتے رہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں جو کافروں کا علم ہے وہ کون سا تھا، تو اس سے مراد ان کا دنیاوی علم ہے، جیسے شیشوں کا، صنعتوں کا، ستارہ شناسی کا، منطق کا، فلسفہ کا، یہ اس زمانے میں یہ علم ہوا کرتے تھے۔ فرمایا یا تو یہ علم یا اس سے مراد ان کے فاسد عقائد اور باطل شبہات، کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، اعمال کا حساب ہونے کی کوئی حقیقت نہیں، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، یہی دنیا کی زندگی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ در حقیقت یہ ان کا علم نہیں بلکہ جہالت ہے، اور جو علم کا اطلاق اس پر کیا گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ان کو کہا گیا اس کا اس معنی میں ہے کہ کافر اسے اپنے گمان میں علم سمجھتے تھے، یعنی یہ جو علم کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا یہ اپنا علم سمجھتے تھے اپنے گمان میں، اور کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ فرمایا حقیقت میں ایسا نہیں، اور اسی آیت کریمہ میں جو آخر میں اختتام ہوا تو فرمایا کہ رسولوں کا مذاق اڑانے
اور ان کے علوم کو حقیر جاننے کے بنا پر کافروں کا انجام یہ ہوا کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا، علماء کہتے ہیں دنیاوی علوم کے مقابلے میں اگر کسی کی سوچ ایسی ہے تو یہ آیت اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دنیاوی علوم کے مقابلے میں دینی علم کو کم تر خیال کرنا، جیسے کہ آج کل لوگوں کا ہے کہ دینی علم کو وہ اہمیت نہیں جتنی دنیاوی علوم کی ہے، کیونکہ دنیاوی علوم میں پیسہ ہے اور پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی اس آیت کے ضمن میں علماء کہتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیاوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم کو کم تر خیال کرنا اور دین کے بجائے دنیا کا علم حاصل ہونے پر بڑا خوش ہونا، نازا ہونا اور اسے اپنے لیے کافی سمجھنا کہ میں نے دنیاوی علم بہت پڑھا، تو فرمایا یہ کفار کا پسندیدہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ سب سے ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اور سابقہ زمانوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہوا آیا کہ منطق اور فلسفے میں مہارت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنے علم کی وجہ سے خود کو آج بھی، کیونکہ اگر جس نے یہ علم پڑھے ہوئے منطق اور فلسفہ، تو وہ اس زمانے میں بھی لوگ خود کو انبیاء علیہم السلام کے علم سے بے پرواہ سمجھا کرتے تھے، اور آج اگر دیکھا جائے تو آج بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ غیر مسلموں کا یا ان اندھے مقلد سائنسدانوں کا کہ ان کے نزدیک بھی قرآن مجید کے بیان کردہ جو حقائق ہیں اس سے زیادہ وہ سچے جو ہے وہ سائنسی خیالات انہیں زیادہ سچے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، کیونکہ قرآن نے جو بیان کیا وہ 100% حق ہے۔ سائنس غلط ہو سکتی ہے، اگر سائنس قرآن کے مطابق اگر صحیح بات کرے تو مانی جائے گی، لیکن سائنسی خیالات کو اگر کوئی سچا کہے اور قرآن کی حقیقت کو نہ مانے تو گویا کہ وہ بھی کافروں کے طریقے پر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اس کی آخری 2 آیات سورہ مومن کی، فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جن چیزوں کو ہم اللہ کا شریک بناتے تھے ان کے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے۔ ان 2 آیات کا مختصر خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب سابقہ جھٹلانے والی امتوں نے دنیا میں ہمارا عذاب، شدید عذاب دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور اس ایمان کے ذریعے اس کا انکار کرتے ہیں کہ جو دنیا میں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، اور اللہ کے بجائے جن بتوں کی ہم پوجا کرتے تھے ہم ان سے بیزار ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اب اس وقت ان کا ایمان قبول کرنا ان کے کوئی کام نہ آیا، اور اللہ کا دستور جو ہے، قانون یہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، وہ یہی ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر نزول عذاب کے وقت جب اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو اور اس وقت بندہ ایمان لائے تو وہ ایمان لانا نفع مند نہیں ہوتا، اور اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اور یہی اللہ کی سنت ہے کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں پر وہ عذاب نازل کرتا ہے، اور جب کافروں نے عذاب کو دیکھا تو فرمایا اس وقت ان کا نقصان اور خسارے میں رہنا اچھی طرح یہ ظاہر ہو گیا۔ یہ سورہ مومن کا آج اختتام ہوا۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ شروع ہوگی، اور سنیے کیا ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ سورہ حامیم سجدہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 6 رکوع اور 54 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام حامیم سجدہ رکھنے کی وجہ، اس سورت کا
ایک نام حامیم سجدہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کی پہلی حامیم ہم نے سورہ مومن تھی وہ سماعت کر لی، اور 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے یہ ترتیب سے آئیں گی، اس لحاظ سے یہ دوسری صورت ہے حامیم۔ اس صورت کو حامیم سجدہ کہنے کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اس صورت کی ابتدا حامیم اور سجدہ کہنے کی وجہ اسی صورت کی آیت نمبر 38 میں آیت سجدہ آئے گی، جہاں لفظ سجدہ آئے گا تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام حامیم السجدہ ہے۔ اسی طرح اس صورت کا دوسرا نام علماء نے فصلت رکھا، سورہ فصلت، اور یہ آیت نمبر 3 میں یہ کلمہ فصلت آئے گا تو اس مناسبت سے اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایک فضیلت سن لیجئے، حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یہ والی صورت اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی اس کی عادت اگر ہو سکے، ورنہ سورہ ملک تو روزانہ رات ہمیں پڑھ لینی چاہیے، اگر نہیں پڑھنا آتی تو کم از کم آج کا دور اتنا آسان ہے کہ موبائل میں بھی بندہ ڈلوا لے اور اسے سن لے، یا مجلس میں بعض اوقات یہاں ہماری مسجد میں بھی پڑھتے ہیں تو ایک یا گھر میں آپ کے بچوں میں جن کو پڑھنا آتی ہو کسی سے بلند آواز سے پڑھوائیے اور سارے گھر والے رات کو قرآن سن کر سو جائیں تو اس کی برکتیں ملیں گی اور عذاب قبر سے بھی اللہ بچائے گا۔ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم یہ قرآن بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا کہ قرآن کیا ہے۔ فرمایا قرآن پاک اس اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہوا ہے کہ وہ رب کون ہے، تو فرمایا جو اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس رب العالمین کی طرف سے، اس رحمان رحیم کی طرف سے یہ قرآن اس کے محبوب پر نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ پھر فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 5 وصف قرآن کے بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کیسی کتاب ہے، ایک ہی آیت میں دیکھیے 5 وصف گنواتی ہے، کون کون سے سنیے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام ایک کتاب ہے، یہ سب سے پہلا وصف اللہ نے اسی آیت میں بیان کیا۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ اب یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے، مارکیٹ میں دنیاوی علوم کی بھی کتابیں ہوتی ہیں، حدیث پاک کی بھی کتاب ہوتی ہے۔ جب کتاب کہا جاتا ہے، کتاب کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ کتاب اسے کہتے ہیں کہ جو کئی مضامین کی جامع ہو، کئی مضامین کی جامع ہو، جیسے کوئی سی بھی کتاب ہو تو اس میں بہت سارے مضمون کو جمع کر کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ کتاب بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کتاب ہے تو یہ کئی مضامین کی جامع ہے، اور قرآن کریم میں چونکہ پہلے جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج حضور تک جتنے صحیفے کتابیں نازل فرمائیں، فرمایا اولین اور آخرین کے علوم کا جامع اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اس لیے اسے اللہ نے کتاب کہا۔ ایک پہلا وصف۔ دوسرا وصف اس کا یہ بیان کیا کہ اس کلام کی آیتیں اللہ نے تفصیل سے بیان کی ہیں۔ اب آپ سن رہے ہیں، جیسے بار بار آپ سن رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتیں مختلف
اقسام پر، ٹائپس پر مشتمل ہیں۔ اب دیکھیے قرآن میں احکام بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، واعظ و نصیحت بھی ہے، وعدہ بھی ہے جنت کا، وعیدیں بھی ہیں جہنم کی۔ یہ ساری باتیں اللہ نے تفصیل سے بیان قرآن میں کی ہیں، بار بار کی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اس کلام کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی۔ ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تفصیلاً اللہ بار بار بیان کر رہا ہے، اور تاکہ احکام کی طرف مثالوں کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، وعدے کے ذریعے، وعید کے ذریعے قرآن میں احکامات لوگوں کو دیے گئے۔ دو وصف ہو گئے۔ تیسرا وصف اللہ نے اسی آیت میں یہ بیان کیا کہ یہ کلام قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ ایسا کلام ہے کہ فرمایا کہ جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، بار بار لوگ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے والے تھکتے نہیں، بلکہ جب پڑھتے ہیں ہر دفعہ نیا سرور ملتا ہے۔ یہ قرآن کی مٹھاس ہے، اور فرمایا اس کی آیتیں یہ نہیں کہ ایسی ہوں کہ بندے کو منہ پہ نہ چڑھے، بلکہ ایسی باہم مربوط ملی ہوئی ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو ایک موتی لڑی بن جاتی ہے، اور اس کو سننے والے کو بھی اس میں بہت۔ اور فرمایا یہ کلام ایسا ہے کہ جب بندہ اس میں کھو جائے اور اس کو محبت سے پڑھے کہ تو پھر یہ کلام اللہ سے بندوں کو ملا دیتا ہے۔ یہ قرآن اللہ سے بندوں کو ملا دیتا ہے، تو یہ کلام قرآن ہے۔ یہ تین وصف ہو گئے۔ چوتھا وصف اسی آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا، اس کی زبان عربی ہے۔ اس قرآن کی زبان ہم نے عربی میں، تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے۔ ساری زبانوں سے زیادہ جس زبان کو اہمیت حاصل ہے وہ عربی زبان ہے۔ لیکن لوگوں کو انگریزی میں بڑا فخر ہوتا ہے کہ انگریزی زبان اگر آ جائے تو کمال، لیکن نہیں، ارے جسے یہ زبان آ جائے عربی زبان، تو اس نے قرآن کی زبان سیکھی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھی، اس نے جنتیوں کی زبان سیکھی، جنت میں عربی ہوگی سارے۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید عربی زبان میں۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھے، قرآن نہ پڑھ پائے، تو یاد رکھیے کہ اگر صرف ترجمہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کے لیے قرآن میں قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ تو علماء نے یہاں پر یہ لکھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ قرآن نہیں، اسی لیے نماز میں صرف ترجمہ پڑھ لینے سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ اور پانچواں وصف جو اللہ نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ قرآن مجید کا عربی میں ہونا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی زبان عربی ہے، تاکہ وہ اس کے معانی کو سمجھ سکیں۔ اس کی دو تفسیر علماء نے کی۔ ایک تفسیر کے اعتبار سے اس آیت میں قرآن مجید کی جو پانچویں صفت اللہ نے بیان کی، اس کی آیتیں عرب والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی، اور اہل عرب کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا کہ وہ ہم زبان ہونے کی وجہ سے اس کے معانی کو کسی واسطے کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، جبکہ دیگر زبان سے تعلق رکھنے والوں کو قرآن کریم کے معنی سمجھنے کے لیے واسطے کی حاجت ہے، اور ڈکشنری اور پوری گرامر جب تک نہ ہو تو جب تک وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور دیکھیے قرآن کی تفسیر جن حضرات نے کی، تو ایسے ہی قرآن کی تفسیر نہیں لکھی جاتی، بلکہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بھی علماء نے 15 شرطیں لکھی ہیں کہ جس کو 15 علوم آتے ہوں گے تو وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، ورنہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 15 علوم علماء سیکھ کر پھر یہ قرآن کی تفسیر میں جو علم کے موتی ہوتے ہیں، وہ سمندر وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہم سننے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم سے سچی الفت و محبت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ رب کریم ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، قرآن حکیم کا درس سننا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری قبر کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کا سرور بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت
فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنی رحمت کا حصار دے دے، اپنی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ دے دے۔